کچھ دنوں سے جب بھی ساجدہ کسی کام کے لیے گھر سے باہر جاتی تو اسے محسوس ہوتا جیسے کوئی اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ وہ اپنے ارد گرد نظر اٹھا کر بار بار دیکھتی تھی لیکن دکھائی کوئی نہیں دیتا تھا۔ آج بھی وہ ایک گلی سے گزر رہی تھی۔ گلی میں مکمل سناٹا تھا۔ اس کے قریب زور زور سے کسی کے سانس لینے کی گرم ہوا محسوس ہونے پر وہ بری طرح گھبرا گئی۔ کوئی سائے کی طرح جیسے اس کے ساتھ چل رہا تھا لیکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس وقت گھر سے دوپہر میں کھانا پکانے کا سامان لینے کو نکلی تھی۔ گھر میں جب وہ تنہا ہوتی تو اس کو کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا۔ کبھی ایسا بھی محسوس ہوتا کوئی اس کو مسلسل گھور رہا ہے، جس کی وجہ سے اسے ہر وقت بے سکونی سی محسوس ہوتی تھی۔ صرف نماز اور قرآن مجید پڑھتے ہوئے اسے سکون ملتا تھا، لہٰذا جیسے ہی وہ گھر کے کام سے فارغ ہوتی تو قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیتی۔ قرآن کی تلاوت کرنے پر اس کو محسوس ہوتا کوئی چیز جو اس کے پاس موجود تھی وہ اب دور ہوتی جا رہی ہے۔ زیادہ وقت قرآن کی تلاوت کرنے پر اس کا شوہر جمال بھی پریشان ہو گیا تھا۔ ویسے بھی جب وہ قرآن نہیں پڑھ رہی ہوتی تھی تو بھی گمسم رہتی تھی۔ ایک دن جب اس سے برداشت نہ ہوا تو وہ بول ہی پڑا، کیا بات ہے ساجدہ، آج کل تم مجھے لفٹ نہیں کرا رہی ہو؟ لفٹ نہیں کرا رہی؟ وہ حیرت سے جمال کو دیکھنے لگی۔ ہاں، ان دنوں تمہارا زیادہ وقت قرآن کی تلاوت اور نماز پڑھنے میں گزرنے لگا ہے، ہم سے تو بات ہی نہیں کرتی ہو۔ کیا کسی نے کوئی وظیفہ بتایا ہے اولاد کے لیے؟ ہماری شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں بھائی، لوگوں کے 10-10 سال تک اولاد نہیں ہوتی، تم اولاد کے لیے اتنی پریشان کیوں ہو؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے کسی نے کوئی وظیفہ نہیں بتایا، جب کام سے فرصت ملتی ہے تو اس وقت پڑھنے بیٹھتی ہوں۔ یہ اتفاق ہے کہ جس وقت میں قرآن کی تلاوت کرتی ہوں اسی وقت آپ آ جاتے ہیں۔ ساجدہ نے بات بنائی، تم میری بات کا تسلی بخش جواب دینے کے بجائے اس طرح کی بات کر رہی ہو۔ جمال نے کہا، ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ساجدہ نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی اور شوہر کو مطمئن کرنا چاہا، لیکن وہ اس کے جواب سے مطمئن نہیں ہوا اور اس کے دل میں ساجدہ کے لیے عجیب وسوسے سر ابھارتے رہے۔ کہیں کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے، جو ابھی نہیں تو کچھ دن میں ضرور بات کھل کر سامنے آ جائے گی۔ لیکن اس وقت وہ کچھ سوچ کر خاموش ہو گیا۔ یہ بات ساجدہ کی خود سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ ان دنوں اس قدر خوفزدہ کیوں رہنے لگی ہے۔ ساجدہ کو اچھی طرح سے یاد تھا کہ وہ بچپن میں کسی بھی چیز سے خوفزدہ نہیں ہوتی تھی۔ آصف وغیرہ پر تو اس کو بالکل بھی یقین نہیں تھا۔ جو بھی آصف کے موضوع پر بات کرتا تو وہ اس کا خوب مذاق اڑاتی تھی اور آصف کو دماغ کا خلل قرار دیتی تھی۔ اب وہ خود اس طرح کی کیفیت سے دوچار تھی۔ سوتے سوتے اس کو محسوس ہوتا جیسے اس کے سینے پر کوئی بہت بھاری بوجھ آ گیا ہو اور وہ چیخیں مارنے لگتی، لیکن چیخ اس کے گلے میں پھنس کر رہ جاتی۔ جب اپنے سینے پر 3 بار قل پڑھ کر دم کرتی تب کہیں جا کر اس کی حالت بہتر ہوتی اور بوجھ بھی اتر جاتا۔ کبھی سوتے میں محسوس ہوتا جیسے کوئی خوفناک شکل کا آدمی گھر کی چھت سے دھکا دے رہا ہے۔ کبھی محسوس ہوتا کہ خطرناک قسم کا بچھو یا چھپکلی اس کی قمیص میں گھس کر نقصان پہنچانا چاہتی ہے، اور وہ خواب میں یہ دیکھ کر ڈر جاتی اور خوفزدہ ہو کر اپنی آنکھیں کھول دیتی۔ ساجدہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی جس طرح چل رہی تھی، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ چل نہیں رہی ہے بلکہ بھاگ رہی ہے۔ پھولی ہوئی سانس کے ساتھ گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر بیگم حمیدہ چونکی۔ وہ اس وقت صحن میں پلنگ پر بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ دروازہ زوردار آواز سے کھلنے پر ان کی بے اختیار نظریں ساجدہ پر پڑی تھیں۔ بہو، خیریت تو ہے؟ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ کچھ نہیں اماں، جلدی گھر پہنچنے کے چکر میں تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی آئی ہوں، اس لیے شاید آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ ساجدہ نے بات بنائی، بہو ایسی کون سی جلدی تھی جو اتنی پریشانی میں بھاگتی ہوئی گھر آئی ہو؟ آئندہ آہستہ آہستہ قدموں سے گھر آیا کرو۔ تیز چلنے میں یہ نقصان ہے کہ خدا نخواستہ پاؤں شلوار کے پائچے میں پھنس جانے سے تم گلی میں گر سکتی ہو، کوئی بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ ساس نے سمجھایا، جی اماں، اچھا، آئندہ کوشش کروں گی کہ ایسا نہ ہو۔ ساجدہ نے اپنی بے ترتیب سانسوں کو درست کیا۔ ایک سیاہ موٹا تازہ بلّا تھا جو سنگھار میز پر بیٹھا ساجدہ کو گھور رہا تھا۔ وہ اس وقت مسہری پر لیٹی ہوئی تھی۔ ساجدہ کی جیسے ہی اس بلے پر نظر پڑی، وہ بڑی تیزی سے منہ کھول کر اپنے نوکیلے دانت نکالتا ہوا ساجدہ پر چپٹ پڑا۔ اس نے اس پر حملہ کرنا چاہا تھا۔ اس کے نوکیلے دانت اس کی گردن میں پیوست ہو گئے تھے۔ سرخ سرخ خون بڑی تیزی سے گردن سے بہنے لگا تھا۔ وہ اپنے بچاؤ کے لیے چیخ رہی تھی
लेकिन उसकी मदद को कोई नहीं आ रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था कि साजदा के खून का बिल्ला प्यासा था। साजदा, साजदा क्या हुआ? जमाल ने सोई हुई साजदा को झंझोड़ा, क्योंकि साजदा आंखें बंद किए मुसलसल चीखे जा रही थी। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो प्लीज। जमाल के झंझोड़ने पर साजदा ने आंखें खोल दी। वो खौफजदा होकर कमरे में इधर उधर देखने लगी। कमरे में वो बिल्ला नजर न आने पर बेख्तियार उसका हाथ अपने गले पर किया। गले पर जख्म का कोई निशान नहीं था। जमाल पर नजर पड़ते ही वो खौफजदा हालत में उसके गले लग गई। क्या हुआ साजदा, ख्वाब में डर गई हो क्या? जमाल ने उसके बालों में अपनी उंगलियां फेरते हुए पूछा। काले रंग का खतरनाक बिल्ला था जो मुझे जान से मार देना चाहता था। उसने मेरे गले पर अपने नोकीले दांत गाड़ दिए थे, साजदा ने बताया। तुमने कोई ख्वाब देखा है? यहां तो कोई बिल्ला नहीं है, मैं तुम्हारे बराबर ही सो रहा था, जमाल ने कहा। कुछ लम्हे तक साजदा पर खौफ तारी रहा, फिर वो पुरसुकून हो गई। साजदा, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। तुम्हारा असल मसला क्या है, मुझे बताओ तो सही। नहीं नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है, साजदा ने कहा। बात तो जरूर कुछ है। इस तरह बात छुपाने से कोई फायदा नहीं होता, बताने से ही उसका हल निकलेगा। मुझसे भी तुम बात छुपा रही हो, जमाल ने साजदा को घूरते हुए कहा। साजदा उसके घूरने की नजरों की ताप न लाकर नीचे बेड पर देखने लगी। वो अजीब उलझन का शिकार हो गई थी। उसकी खुद समझ में नहीं आ रहा था कि वो ये बात शौहर को किस तरह बताए। ये बात बताने की सूरत में वो उसके बारे में क्या सोचेगा। किस सोच में पड़ गई? क्या मुझसे भी अपनी बात छुपाओगी? हम एक दूसरे पर भरोसा करके मामलात को सुलझाएंगे, जमाल ने कहा। जमाल की बात सुनकर साजदा का कुछ हौसला बढ़ा। बात ऐसी है कि तुम भी अगर मेरी बात सुनोगे ना तो हंस पड़ोगे। कुछ दिन से मैं एक अजीब खौफ में मुब्तला हूं। उठते बैठते ऐसा महसूस होता है जैसे कोई मुझे देख रहा है, मेरे साथ साथ चल फिर रहा है। काम की तरफ से बिल्कुल तवज्जो सी हट गई है। हाथ पांव लरसते हैं। जहन में अजीब व गरीब शुकूक व शुबहात आते रहते हैं। हर वक्त मौत का खौफ सवार रहता है। डरावने ख्वाब आना मामूल बन गए हैं। अब तो कभी कभार मुझे उस नजर न आने वाली मखलूक की गर्म सांसें भी गालों पर लगती महसूस होने लगी हैं। कुरान मजीद और नमाज पढ़ते हुए पुरसुकून रहती हूं, इसीलिए मेरा ज्यादा वक्त कुरान मजीद पढ़ने में गुजरने लगा है। साजदा ने एक सांस में सारी बात बता दी। साजदा, एक दूसरे से बातचीत करने से मसाइल हल होते हैं। तुमने मुझे असल बात बता दी है, अब मैं इसके हल की पूरी कोशिश करूंगा। दूसरे दिन जब जमाल घर में दाखिल हुआ तो वो बहुत खुश दिखाई दे रहा था। क्या ऑफिस में तरक्की हो गई है जो इतने खुश नजर आ रहे हो? साजदा ने उसको खुश देखकर पूछा। अरे बेगम, हमारे ऐसे नसीब कहां जो जल्दी तरक्की हो। सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी में सालों गुजर जाते हैं तरक्की के इंतजार में, जमाल ने कहा। तो क्या कोई प्राइस बॉन्ड खुल गया है? प्राइस बॉन्ड खरीदा ही नहीं, फिर खुलने का क्या सवाल? फिर क्या वजह है इस खुशी की? साजदा ने पूछा। बेगम, मैंने अपने ऑफिस में उस्मान से बात की थी तुम्हारे मसले के बारे में। उसके जानने वाले एक शाह साहब हैं जो ये काम करते हैं। भूत परीत को भगा देना उनके बाएं हाथ का काम है। मैं उनके आस्थानी गया था। भूत परीत उनसे पनाह मांगते हैं और वो दोबारा पलट कर नहीं आते, जमाल ने तफसील बताई। अच्छा, चलें जैसे आपकी मर्जी, साजदा ने नजरें नीचे झुकाते हुए कहा। रात को सोते में जमाल को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका कोई गला दबा रहा है, जिससे उसका दम घुट रहा है। सीने पर भी वजन सा महसूस होने लगा था। खौफजदा होकर जमाल ने आंखें खोल दी। उसके सीने और गले पर मुसलसल दबाव पड़ रहा था, लेकिन दबाव डालने वाला नजर नहीं आ रहा था। बेख्तियार उसके मुंह से आयतल कुर्सी का विर्द जारी हो गया। जैसे ही उसने आयतल कुर्सी पढ़कर सीने पर दम की, वजन आहिस्ता आहिस्ता हटना शुरू हो गया और फिर खत्म हो गया। क्या नींद नहीं आ रही है? साजदा ने उसके जागने पर पूछा। नींद तो बहुत अच्छी आ रही थी। जो मौसूफ आपको तंग करते हैं, अब उन्होंने मुझ पर हमला किया है। मेरा गला दबाने की कोशिश की थी, जिससे मेरी सांसें बंद होने लगी थीं, जमाल ने बताया। ओह, तो फिर आपने क्या किया? आयतल कुर्सी जैसे ही पढ़ी तो सुकून मिल गया, जमाल ने कहा। उसको मालूम हो गया है कि आप शाह साहब के पास गए थे, इसीलिए गुस्से में आकर उसने आपके साथ ये किया है। हाँ, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, जमाल ने हंसते हुए कहा।
اتوار کو دونوں میاں بیوی مقررہ وقت پر شاہ صاحب کے آستانے پر پہنچ گئے۔ آستانے میں چند خواتین بیٹھی تھیں۔ شاہ صاحب ان کو فارغ کر کے ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ جناب، آپ کی بیگم ایک نادیدہ ہستی کے زیر اثر آ گئی ہیں۔ یہ جنات قوم سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ بھٹکا ہوا ضدی جن ہے۔ بہرحال گھبرانے کی بات نہیں، آپ کو اپنا دل مضبوط کرنا ہے۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، آپ علاج کریں، ہم اس مخلوق سے نہیں ڈریں گے، جمال نے کہا۔ ٹھیک ہے، اس کا فیصلہ ابھی ہو جائے گا کہ تم کتنے بہادر ہو۔ میں اس مخلوق کو بلا رہا ہوں، مجھے اس سے کچھ سوالات کرنے ہیں تاکہ مجھے پتا چل سکے کہ وہ تمہیں کیوں تنگ کر رہا ہے، شاہ صاحب نے کہا۔ وہ کچھ دیر تک پڑھائی کرتے رہے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ساجدہ کی حالت خیر ہونے لگی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس میں جلال آ گیا ہو۔ اس کی آنکھیں دہکتے ہوئے انگارے کی طرح محسوس ہو رہی تھیں۔ او بڈھے، تو نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ ساجدہ غراتے ہوئے مردانہ آواز میں کہہ رہی تھی۔ ان لوگوں کو کیوں تنگ کر رہے ہو؟ شاہ صاحب نے پوچھا۔ ہماری ساجدہ سے پرانی دشمنی ہے، میں اس کو سسکا سسکا کر ماروں گا جیسے میرا بھائی سسک سسک کر مرا تھا۔ تمہارے بھائی کے سسک سسک کر مرنے سے ساجدہ کا کیا تعلق ہے؟ شاہ صاحب نے پوچھا۔ ساجدہ کو میرے بھائی کے بارے میں بالکل علم نہیں ہے، یہ بات صرف میں ہی جانتا ہوں۔ تو جب ساجدہ کو معلوم ہی نہیں، پھر تم کیوں اس کے دشمن بنے ہوئے ہو؟ ساجدہ کے نانا قبر الدین کا آستانہ کراچی کے علاقے گارڈن میں تھا۔ وہ بہت پہنچے ہوئے تھے۔ میرے بھائی کا دل ایک خوبصورت لڑکی مہناز پر آ گیا تھا۔ اس لڑکی کے گھر والوں کو میرے بھائی کا اس لڑکی پر عاشق ہونا پسند نہیں آیا اور ساجدہ کے نانا قبر الدین کے آستانے پہنچ گئے۔ قمر الدین نے میرے بھائی کو دھمکی دی تھی کہ اس لڑکی کو چھوڑ دے، لیکن وہ نہیں مانا، جس پر اس نے میرے بھائی پر ایسا عمل کیا کہ وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اس دن سے میں نے قسم کھائی تھی کہ قمر الدین کا کوئی بھی رشتہ دار جس کا تعلق اس کی نسل سے ہوگا اور وہ جب بھی ہمارے حد میں آ گیا، میں اس کو آسانی کی موت دینے کے بجائے ڈرا ڈرا کر، تڑپا تڑپا کر اور سسکا سسکا کر ماروں گا۔ اور اس دن کے بعد مجھے پھر ایسا کوئی موقع ہاتھ نہیں آیا۔ 2 ماہ قبل ساجدہ ایک شادی میں گئی تھی۔ یہ اتفاق تھا کہ ساجدہ رات کے 1 بجے شادی ہال سے نکل کر اس میدان سے گزری جو ہماری حدود میں ہے۔ اس کو دیکھ کر میرے پرانے زخم ایک بار پھر تازہ ہو گئے اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ کچھ بھی ہو، میں اس عورت کو اسی طرح تڑپا تڑپا کر ماروں گا اور لوگ اس پر ترس کھائیں گے اور اس کے جلدی مرنے کی دعا کریں گے تاکہ اس کو تکلیف سے نجات مل جائے۔ لیکن میں اس پر بالکل بھی ترس نہیں کھاؤں گا۔ اگر اس کے شوہر نے اس معاملے میں مداخلت کی یا اس کا علاج کرایا تو میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس کا بھی یہی حال کروں گا جو ساجدہ کا کروں گا۔ دیکھو، میں تم کو پہلی اور آخری بار سمجھا رہا ہوں، اس کا پیچھا چھوڑ دو۔ تمہارا بھائی غلطی پر تھا، اس کو اس لڑکی کا پیچھا چھوڑ دینا چاہیے تھا، اس طرح اس کی جان بچی رہتی۔ تم بھی اپنے بھائی کی غلطی دوہرا کر پچھتاؤگے، شاہ صاحب نے اسے سمجھایا۔ نہیں، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا اور تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میں تمہیں بھی دیکھ لوں گا۔ ٹھیک ہے، تم مجھے دیکھنا اور میں تمہیں دیکھتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے شاہ صاحب نے دم کیا ہوا پانی ساجدہ کے منہ پر مارا تو جن غائب ہو گیا اور ساجدہ اپنی اصل حالت میں آ گئی اور حیرانی سے دونوں کو دیکھنے لگی۔ مجھے کیا ہو گیا تھا؟ ساجدہ نے بدحواسی کے عالم میں پوچھا۔ تمہیں کچھ نہیں ہوا بیٹی، سب ٹھیک ہو جائے گا، ہمیں کارروائی کرنے کا سرا ہاتھ آ گیا ہے۔ شاہ صاحب نے مسکراتے ہوئے ساجدہ کی طرف دیکھا۔ جمال آج کی کارروائی دیکھ کر مطمئن ہو گیا تھا، شاہ صاحب ضرور یہ مسئلہ حل کر دیں گے۔ شوہر کو مطمئن دیکھ کر ساجدہ سمجھ گئی تھی کہ اب جلد ہی اس نظر نہ آنے والی مخلوق سے جان چھٹ جائے گی۔ رات کے 12 بجے کا وقت تھا۔ جمال اور ساجدہ اپنے کمرے میں سونے کی تیاری کر رہے تھے کہ اچانک ساجدہ کی نظر کمرے کے فرش پر پڑی تو وہ بری طرح چونک گئی۔ ساجدہ کے چونکنے پر جمال کی بھی نظر اس طرف گئی۔ فرش پر بڑے بڑے خوفناک بچھو ادھر ادھر بڑی آزادی سے گھوم پھر رہے تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ جمال نے کہا۔ پتہ نہیں، میری خود ابھی ان پر نظر پڑی ہے، یہ نہ جانے کہاں سے آ گئے ہیں، ساجدہ نے بتایا۔ جمال نے فوراً آیت الکرسی پڑھ کر بچھوؤں پر پھونکا۔ چشمے زدر میں سارے بچھو غائب ہو گئے۔ میں ابھی شاہ صاحب سے موبائل پر بات کر کے پوچھتا ہوں کہ اس صورتحال سے کیسے نمٹا جائے۔
جمال نے شاہ صاحب کا نمبر ملاتے ہوئے کہا۔ شاہ صاحب سے رابطہ ہونے پر جمال نے ساری صورتحال سے انہیں آگاہ کر دیا۔ جمال بیٹے، یہ جن اپنے انتقام کی آگ میں باولا ہوا جا رہا ہے۔ اس طرح کی حرکتیں کر کے وہ تم لوگوں کو ڈرانا چاہ رہا ہے تاکہ تم اس کے خوف میں مبتلا رہو۔ تمہیں مزید ڈرانے کے لیے یہ مختلف شکلیں بنا کر سامنے آئے گا تاکہ تم ڈرتے رہو۔ تمہیں بڑے صبر اور حوصلے سے کام لینا پڑے گا، اسی طرح تمہاری اس بدبخت جن سے جان چھوٹ سکتی ہے۔ شاہ صاحب نے کہا۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، ہم بالکل بھی اس جن سے نہیں گھبرائیں گے، چاہے وہ کتنی ہی خطرناک چالیں چلتا رہے۔ ٹھیک ہے، میں کچھ کرتا ہوں تاکہ تم لوگ بے فکر ہو کر سو جاؤ، شاہ صاحب نے کہا۔ شاہ صاحب کی یقین دہانی پر دونوں میاں بیوی مطمئن ہو کر سو گئے اور ان کی پھر صبح ہی آنکھ کھلی۔ دوسرے روز جب وہ سوئے تو جن نے ان کو بالکل بھی اس وقت پریشان نہیں کیا، لیکن اچانک آدھی رات کو ان کو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی ان کے کان کے پاس کھڑا ہو کر زور زور سے رو رہا ہو، اور ان کے اٹھنے پر شور بند ہو گیا۔ جیسے ہی دوبارہ ان کی آنکھ لگنے لگی، رونے کی آواز پھر آنے لگی۔ رات میں کئی بار ایسا محسوس ہوا جس کی وجہ سے وہ سو ہی نہ سکے۔ تیسرے روز انہیں کمرے کی کھڑکی سے ایسا لگا کہ کوئی خوفناک شکل کا شخص جھانک رہا ہے۔ بہت بڑی آنکھیں جو سرخ تھیں، اور وہ انہیں غصے سے دیکھ رہا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا وہ چہرہ کھڑکی سے غائب ہوتا گیا۔ چوتھے روز انہیں کچھ نظر نہیں آیا، وہ سکون کی نیند سو گئے۔ اچانک رات کسی پہر ساجدہ چیخ مار کر اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا ساجدہ؟ مجھے گھبراہٹ کی وجہ سے وہ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ ہاں بولو ساجدہ، کیا ہوا تھا؟ جمال نے پھر پوچھا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک خوفناک شکل کا شخص تلوار لیے مجھے مارنے کو دوڑ رہا ہے، اور میں جنگل میں بھاگ رہی ہوں۔ میں تیز دوڑ رہی تھی لیکن وہ پھر بھی مجھ تک پہنچ گیا اور میرا پیر پھسلا۔ میں پھسل کر زمین پر گر پڑی، اور پھر پھر کیا ہوا؟ جمال نے پوچھا۔ اس نے تلوار فضا میں بلند کرتے ہوئے کہا، تو اور تیرا شوہر کچھ بھی کر لیں، میں تم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ پھر جیسے ہی اس نے میری گردن تلوار سے جدا کرنے کی کوشش کی، میری گھبراہٹ سے آنکھ کھل گئی۔ بڑا ہی بھیانک خواب دیکھا ہے تم نے۔ وہ ہمیں نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے، لیکن اس کا کوئی بھی داؤ کامیاب نہیں ہو پا رہا ہے۔ صبح شاہ صاحب کے پاس چلیں گے، جمال نے کہا۔ صبح ناشتے سے فارغ ہو کر دونوں میاں بیوی شاہ صاحب کے آستانے پر پہنچ گئے۔ وہ ان کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ ہاں بیٹی، اب خواب میں کیا دیکھا؟ شاہ صاحب، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں نے خواب میں کچھ دیکھا ہے؟ وہ حیران رہ گئی۔ وہ اپنا آخری حربہ ضرور استعمال کرے گا۔ رات بھی شاید یہی ہوا تھا۔ مجبوراً میں نے اس جن کو جلا کر بھسم کر دیا ہے، اب وہ تم کو ہرگز تنگ نہیں کر سکے گا، شاہ صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایک ہفتہ بالکل خیریت سے گزر گیا۔ اب ساجدہ کی پہلے والی کیفیت نہیں رہی تھی، مطمئن اور خوشگوار زندگی گزارنے لگی تھی۔ ڈر خوف کی کیفیت بالکل ختم ہو چکی تھی۔ ایک شام جمال کے گھر لوٹنے پر اس نے دیکھا کہ ساجدہ کے چہرے پر خوف سا تھا۔ پوچھنے پر وہ ٹال گئی۔ دوسرے دن بھی اس کی یہی کیفیت تھی۔ اس وقت وہ باتھ روم سے نکلی، اس کے چہرے پر پریشانی جھلک رہی تھی۔ پسینہ چہرے پر اس طرح آ رہا تھا جیسے پانی سے نہائی ہوئی ہو۔ کیا بات ہے ساجدہ، تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ نہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، ساجدہ نے کہا۔ دیکھو تم مجھ سے پھر کچھ چھپا رہی ہو، صاف صاف بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ جمال نے سخت لہجے میں پوچھا۔ وہ 3 دن سے میں جب بھی ٹوائلٹ جاتی ہوں تو کسی انجانے خوف سے لرزنے لگتی ہوں۔ ایسا لگتا ہے کوئی انجانی قوت مجھ پر دباؤ ڈال رہی ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ بات تو واقعی سیریس ہے، جن مر چکا ہے، پھر یہ نیا ڈر کیسے ہوا؟ میں شاہ صاحب سے پھر بات کرتا ہوں۔ جمال نے جیب سے موبائل نکالا۔ جمال، مجھے کچھ ہوگا تو نہیں؟ اس جن نے دھمکی دی تھی ہم دونوں کو مارنے کی، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ جن مرا ہی نہ ہو اور اب پھر سے اس نے اپنی کارروائیاں شروع کر دی ہوں؟ میری بات شاہ صاحب سے ہو جائے تو اصل حقیقت معلوم ہو جائے گی، جمال نے کہا۔ شاہ صاحب سے رابطہ قائم ہونے پر جمال نے نئی صورتحال سے انہیں آگاہ کیا۔ اچھا، تم نے اچھا کیا مجھے بتا دیا، مجھے اس خبر کا بے چینی سے انتظار تھا۔ دراصل جن مرتے مرتے بھی ساجدہ پر ایک وار کر گیا ہے جو کہ ظاہر نہیں ہو سکا تھا، لیکن اب ایسا ہونے سے ظاہر ہو گیا ہے کہ اس نے یہ وار کیا تھا تاکہ ساجدہ ڈر و خوف میں مبتلا رہے اور لرس لرس کر پاگل ہو جائے۔
2 दिन में साजदा बेटी ठीक हो जाएगी। क्या मुझे साजदा को लेकर कल आना पड़ेगा? जमाल ने पूछा। नहीं, आने की जरूरत नहीं। साजदा बेटी की बीमारी खत्म हो जाए फिर मेरा मुंह मीठा कराने को चमचम का डब्बा लेकर आना। 2 दिन गुजरने पर शाह साहब की बात दुरुस्त साबित हो गई और वक्त के साथ साथ साजदा सेहतयाब हो गई। दोनों मियाँ बीवी जब मिठाई का डब्बा लेकर शाह साहब के आस्ताने पर पहुंचे तो उन्हें देखकर वो मुस्कुराने लगे। एक चमचम खुद खाई और बाकी चमचम एक एक करके फजा में फेंकने लगे। वो मिठाई फजा में जाकर गायब हो रही थी। दोनों हैरत से बुत बने एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। या अल्लाह, ये कैसा तमाशा है। उनकी हैरानी को शाह साहब समझ गए और मिठाई का डब्बा एक तरफ रखते हुए बोले, भाई ये कैसे मुमकिन है कि मैं अकेले मिठाई से अपना मुंह मीठा कर लूं? जिन कुव्वतों ने उस जिन को मारने में मर्दाना वार मुकाबला किया उनका भी मुंह मीठा कराना जरूरी है ना? शाह साहब, क्या ऐसा भी होता है? जमाल ने हैरत से पूछा। हाँ भाई, मेरी आदत है कि मैं अकेले कुछ नहीं खाता। और हाँ साजदा बेटी, एक जरूरी बात सुन लो। आइंदा शादी हॉल के पास वाले खाली मैदान से दूर रहना। वही उन जिन्नात की हद है। शाह साहब ने कहा, देखो उनकी हदूद में दाखिल नहीं होना चाहिए और जहां इस तरह की बातें हों वहां से ना गुजरा करो, ठीक है ना? आइंदा ख्याल रखना। और जमाल और साजदा ने हाँ में गर्दन हिला दी।